یا قلم کا ذکر قرآن میں تو خطاطی ظاہر قلم سے ہوگی، نون والقلم وما یسطرون اللہ نے کہا، کیونکہ قرآن میں چیز آ گئی. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو چیز قرآن میں آ گئی وہ واجب بھی ہو گئی. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بالکل خط ان کا بہت خوب، عبارت بہت اچھی، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. اور کیا قلم بول کے دکھائی گیا. میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب نے کہہ دیا رقص اور گانا وغیرہ اس کو تو ہماری ثقافت کا حصہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن خطاطی کو کیوں نہیں؟ فنون لطیفہ میں کیا خطاطی شمار نہیں ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ادیب لوگ چینل سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، آج ہم معروف شاعر، معروف خطاط محترم وسیم صدیقی صاحب کے ہاں موجود ہیں. آج ان سے فن خطاطی، خوش خطی یا خوش نویسی کے بارے میں گفت و شنید ہوگی. آئیے ان کے خیالات و تجربات سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم وسیم صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا وسیم صاحب، اصل میں خوش خطی یا خوش نویسی ہے کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور وہ بھی اس عمر میں کیا. یہ میرے لیے ایک حیران کن بات ہے، جب کہ آپ کی عمر کے لوگ تو موبائل کی دنیا میں ایسے کھوئے ہیں، انہیں اپنی روایات کا، اپنی ثقافت کا، اپنے کلچر کا ہوش تک نہیں ہے. بالکل. اور آپ اتنا سفر کر کے میرے پاس تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. جی سر. اور میں سمجھوں گا کہ یہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے. یہ آپ کا جذبہ حب الوطنی، اس کو میں کہوں گا، اور اس کو آپ کی ملی حمیت بھی کہوں گا، ملی غیرت بھی کہوں گا. آپ نے بات کی خوش خطی. جی دیکھیں کہ لفظوں کو کاغذ پر ایک مخصوص انداز سے لکھنے کا نام ہے، ایک مخصوص حجم کے ساتھ. ان کا جو وجود استاد مقرر کر گئے ہیں اس کے حساب سے. مثال میں یہ دوں گا کہ جیسے آپ کوئی چیز سجانے کے لیے، آپ کا ڈرائنگ روم ہے مثال کے طور پر، اس میں آپ چیزیں رکھتے ہیں تو بے ترتیب پڑی ہوں تو کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا. ہاں، اور اس کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی انٹیریئر ڈیکوریٹر سے رابطہ کر لیتے ہیں، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو ایک پوری اس کی وہ ڈیمو دیتا ہے آپ کو کہ ایسے ایسے آئے گا، پھر وہی جچنے لگ جاتا ہے. اسی طرح سے یہ خوش خطی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور خطی جو ہے خط، یہ عربی میں بھی مستعمل ہے اور فارسی میں بھی مستعمل ہے. اور یہ خوش نویسی تو خالصتاً ہے اصطلاح فارسی کی، یعنی اچھا لکھنا. خوش خطی بھی اچھا لکھنا، خوش نویسی بھی اچھا لکھنا، یعنی اچھے سے اچھا لکھنا. کہ اگر میں کہوں کہ فن خطاطی یا خوش نویسی کو آپ ایک لائن میں بتانا چاہیں تو آپ کس طرح ریپرزینٹ کریں گے انہیں؟ جی بس یہی کہ لفظوں کو ایک اچھی ترتیب کے ساتھ لکھ دینا، یہ فن خوش نویسی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو خوش خطی کہہ سکتے ہیں. آپ نے فن خطاطی بطور پیشہ کب سے اپنائی ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں تو فوج میں جانا چاہ رہا تھا. اچھا. اور میں نے جونیئر کیڈر کور میں اپلائی بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. 6 ماہ میری عمر زیادہ تھی تو میں اس میں سلیکٹ نہیں ہو سکا. تو یہ میرا پیشن ہے، میرے والد صاحب بھی یہی کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے قلم کب پکڑا. یہ معلوم ہے کہ ابھی تک میں قلم بدست ہوں. قلم کب پکڑا یہ مجھے کوئی پتہ نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں بھی آپ اس قلم کے ساتھ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک اطمینان کا تعلق ہے، بحیثیت مسلمان بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اطمینان، سکون، چین، قرار اور آرام آپ کو صرف اللہ کے ذکر میں ملے گا. باقی رہ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیٹ بھی لگا دیا اور اس نے کھانا بھی مانگنا ہے. تو یہ دور، اس کے لیے اس دور میں فن خوش نویسی یا خطاطی اس قابل نہیں ہے کہ پیٹ کو پال سکے. آپ کو اس شعبہ سے منسلک ہوئے کتنا دیر ہو گیا؟ تقریباً 30 سال. 30 سال ہو گیا. جی جی. تو کیا آپ مطمئن ہیں؟ پھر وہی بات آ گئی. اطمینان بس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر میں ہے، اور جب وہ عطا کر دے تو میں ایک شکر ایک صبر کا جذبہ انسان میں آ جاتا ہے. تو میں مطمئن اس لیے ہوں کہ یہ میرا پیشن تھا. ٹھیک ہو گیا.
جب میں اگر میں یہی سوال آپ کو معاشی لحاظ سے پوچھوں تو کیا آپ مطمئن ہیں؟ جی نہیں، معاشی طور پہ یہ ضروریات پوری نہیں کرتا، نہیں کرتا؟ نہیں کرتا. اس میں ہمارے کیا معاشرے وجہ کا کیا مطلب معاشرے کی کیا؟ دیکھیں نا، ہماری جو قوم ہے نا، اس کے جو ہے نا ترجیحات کچھ اور ہیں. وہ اپنے شوق کے لیے بڑا کچھ خرچ کر لیتے ہیں، اپنے گھر میں اسٹیچو لا کے رکھ سکتے ہیں، کوئی بندر، کوئی ہاتھی کا مجسمہ لا کے رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسا. ٹھیک ہے، اندر اپنے گھر میں بہت اچھا کام کروا سکتے ہیں، لیکن خطاطی کے لیے ان کے بجٹ میں کوئی وسعت نہیں ہوتی. وہ ایک اچھی پینٹنگ جس کو ہم تغرا کہتے ہیں بنا، یا مخطوطہ کہتے ہیں نا، پینٹنگ کہتے ہیں جو بنی ہوتی ہے پینٹ سے اس کو، بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا، جو قلم سے لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخطوطہ. مخطوطہ. جی، وہ مخطوطہ گھر میں لا کے یا کسی ماہر خطاط سے لکھوا کے گھر میں آویزاں کرنے کی جرات نہیں کرتے، یا ان کو شوق نہیں ہے یا اویئرنیس نہیں ہے. اس میں معاشرے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کو یعنی خطاط برادری کو اگنور کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ میرے نزدیک یہی ہیں کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے، وہ اس طرف توجہ کرنا ہی نہیں چاہتے. آج میڈیا کا دور ہے، کون سی چیز ہے جو پیچھے رہ گئی ہے؟ ہر چیز آج کل تو آن لائن ہے. تو پھر کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے حسی کہہ سکتے ہیں آپ معاشرے کی. بیسک. ہاں، آپ اتنے اچھے ماشاء اللہ سے وہ خطاط ہیں، کیا بطور خطاط آپ کے علاقے میں کبھی کسی نے آپ کو مدعو کیا کسی پروگرام؟ جی نہیں، وہ دیکھیں حالانکہ یہاں پہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں ادھر تو آلموسٹ آپ جدھر بھی دیکھیں اسکول ہی اسکول ہیں، پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ میں کسی بھی سیکٹر میں. خطاطی کو کیوں اتنا پیچھے چھوڑا کہ مطلب وہ کسی اسکول میں بھی آج لاگو نہیں ہے؟ حالانکہ یہ پچھلے دور میں جب وہ تختی کا زمانہ تھا تب تو وہ تھی، لیکن اب تو وہ کنسیپٹ بھی ختم ہو گیا. جی، جب سے یہ ہمارے اوپر پرائیویٹ اسکول اور کالجز کا ایک عفریت، میں کہوں گا معذرت کے ساتھ، مسلط ہوا ہے نا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم کو ہماری روایات سے اور ثقافت سے کٹ آف کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ قلم ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم نے یہ پکڑے رکھی اس میں برکت ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بعد میں بات ہوگی اس پر. بات یہ ہو رہی تھی کہ کبھی کسی نے بلایا ہو بطور خطاط. جی نہیں، کبھی کسی ادارے نے، کبھی کسی اسکول نے، کبھی کسی کالج والے نے بطور خطاط مدعو نہیں کیا. مشاعرہ ایک دو کیا، اس میں جانے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، لیکن ان کو پتہ بھی چلا کہ یہ وہ خطاط ہیں. لیکن کسی والدین اپنے بچے کو انگریزی پڑھانے کے لیے بہت کانشیس ہے، ٹھیک ہے نا، سائنسی تعلیم دلوانے کے لیے بہت، یہ بھی تو ایک سائنس ہے. یا تو ثابت کریں یہ سائنس نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک لفظ کو ایک ایسے انداز میں لکھ دینا وہ جاذب نظر بن جائے اور لوگ دیکھیں اس کو. نمائشیں خطاطی کی لگتی ہیں نا، آل اوور دا ورلڈ لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مغربی دنیا میں بھی لگتی ہیں، ہمارے مشرقی دنیا میں بھی لگتی ہیں، اور لوگ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس کی ترویج ہو ہی نہیں سکی اس حد تک جہاں تک ہونی چاہیے. آپ کی نظر میں فن خطاطی کی اہمیت کیا ہے؟ اصل اہمیت کیا ہے؟ جی، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، میں سمجھوں گا کہ سب سوالوں کی جان اسی میں ہے. فن خطاطی کیا ہے؟ یہ بہت ایک حساس قسم کا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، ہم سب سے پہلے اس کو قرآن تناظر میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب پہلی وہی نازل ہوئی نا، تو اس میں فرشتے نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آیت بیان کی وہ کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. یعنی پڑھنے سے شروع ہوا. ایک آیت چھوڑ کے آگے کیا کہا اللہ نے؟ الذی علم بالقلم، پہلی وحی میں ہی اللہ نے قلم کا ذکر کر دیا. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ جا کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نون والقلم وما یسطرون. میں عربی دان تو نہیں ہوں، یعنی اللہ نے قلم کی قسم کھائی، قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھتے ہیں، وما یسطرون، اور جو اس سے لکھتے ہیں. اب میں اپنے وجدان کے حساب سے بات کرتا ہوں کہ جو لکھتے ہیں، جو اس سے لکھتے ہیں، ایک تو اس کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو لکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، جو لکھنے والے ہیں اور جو اس سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی بات کی ہے، یعنی قلم سے جو لکھا جائے. یہ دو باتیں آ جاتی ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نون
والقلم وما یسطرون، یعنی نون تو حرف مقطعات میں آ گیا، اس کو تو ہم چھیڑ نہیں سکتے. والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو اس سے لکھتے ہیں. اب یا تو لکھنے والے اس میں اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہیں، اور یا وہ لفظ ہیں جو لکھے جاتے ہیں. جو بھی ہے مبارک چیز ہو گئی نا، قرآن میں ذکر آ گیا بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ بہت بابرکت چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے بات یہ آتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں قرآن کے تابع کی کب تھیں کہ ہم قلم کی طرف توجہ دیتے. کیا ٹھیک ہے نا. اللہ نے قرآن میں کہا علامہ البیان، کہ میں نے انسان کو بولنا سکھایا، بولنے کا فن سکھایا. ٹھیک ہے. تو مدارس میں علم بیان اور علم الکلام کی کلاسیں لگ گئیں. اللہ نے تو کہہ دیا میں نے بولنا سکھا دیا. ٹھیک ہے نا. وہ کلاسیں کیوں لگ گئی، جماعتیں کیوں لگ گئی، وہ درس و تدریس کیوں شروع ہو گئی؟ بولنا سکھانا، کیسے بولنا ہے، کلام کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو علامہ بالقلم، اس کی جانب توجہ ہی نہیں ہے. یعنی قلم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس کی بات کر دی، لیکن قلم سے سکھانا کیسے ہے؟ اگر بیان کا علم، بولنے کا علم استاد سکھا رہے ہیں مدارس میں، تو یہ قلم کا علم کون دے گا؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے اسکول میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں یہ کیوں نہیں لاگو؟ ہر سطح پہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ ہماری ایک روایت ہے اور یہ ہماری اسلامک ایک ٹریڈیشن ہے. یہ قلم جو ہے وسیم صاحب، یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک مخصوص قسم کی چیز ہے. یہ بانس بھی ہو سکتی ہے، یہ ایران سے آتی ہے، اس کو کلک بھی کہتے ہیں. جی نا. قلموں کی بہت قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پہ بات ہو جائے گی. تو بات ہو رہی تھی کہ علم البیان پر تو کام شروع ہو گیا، لیکن علامہ بالقلم کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کی اہمیت کو سمجھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پہلے خطاط بہت باعزت ہوا کرتے تھے. بادشاہوں کے دربار میں ان کی ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی، ایک خطاط ہوتا تھا بادشاہ کے یہاں پہ. چلو ہم آج کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو آج کے والدین ہیں ان کو بھی مکمل اویئرنیس نہیں ہے. وہ اپنے بچے کو خوش اسلوب، خوش وضع، خوش گفتار، خوش انداز، خوش لباس، خوش اتوار، خوش پاش، خوش اقبال، خوش بیان، خوش حال، خوش خلق، خوش خوراک، خوش خیال، خوش نصیب اور خوش نہاد، یعنی کہ اچھی فطرت، وہ تو دیکھنا پسند کریں گے لیکن خوش خط دیکھنا پسند نہیں کرتے. لمحہ فکری ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ ضروری ہے. ضروری ہے. دیکھیں نا، تدریس میں اس کا بنیادی فعل ہے، کام ہے. آپ نے جو سبق یاد کیا، آپ جب پیپر دینے جائیں گے تو آپ لکھیں گے. اگر آپ نے خوش خط لکھا ہوگا تو وہ ممتحن جو ہے وہ خوش ہو جائے گا. نمبر ہمارے دور میں تو 5 نمبر خوش خطی کے ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے. اب نہیں. سمجھتا ہوں اس کہ طرح کا کوئی گورنمنٹ کو یا ان سیکٹر کو اس طرح کا کوئی سٹیپ لینا چاہیے کہ وہ ایک جو ہے سبجیکٹ یا ایک کلاس اس میں لازم قرار دے دیں خوش خطی میں. دیکھیں جی، گورنمنٹ کا تو اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ گورنمنٹ تو میرا خیال ہے کہ پیچھے ہو گئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس تعلیم شعبہ میں آ گیا نا، جہاں پہ باقی سب کام ہو رہے ہیں وہاں پر خطاطی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے بہت محدود سطح پر. لاہور میں کچھ کالجز ایسے ہیں، فیصل آباد میں ہیں، جہاں پہ خطاطی کا کام ہو رہا ہے، باقاعدہ کلاسیں لگتی ہیں، لیکن یہ نیچے تک نہیں آیا. یعنی یہ بیسک اسکول کے سٹارٹر سے ہونی چاہیے. جی جی. ایک علیحدہ اسے پورشن نہ قرار دیں کہ یہ اگر اپنے فن سیکھنا ہے تو پھر آپ ادھر آئیں. ہاں بالکل. اس کو نا ڈفرینشیٹ نہ کیا، ڈیفرینشیٹ. ٹھیک ہے نا. اس کو ایک نصاب کا حصہ سمجھا جائے تاکہ اس کی جو اہمیت ہے نا وہ لوگوں کو دلوں میں اجاگر ہو اور لوگ سمجھے کہ یہ دیکھیں نا، کہا جاتا ہے پڑھنا لکھنا سیکھو گے. تو پڑھنا تو سیکھ لیا، اب لکھنا آپ سیکھ نہیں رہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے تو یہ ایک روایت ہے نا، یہ قلم صرف ہمارے پاس ہے. دنیا کی کسی تہذیب میں اب قلم دکھا دیں. دیکھیں قرآن پاک کی خطاطی آج بھی قلم سے ہو رہی ہے. وہ ادھر کوئی ای پین نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. ٹائپنگ آ گئی ہے، اس کے وہ فونٹس آ گئے ہیں، پروگرام آ گئے ہیں، سافٹ ویئر آ گئے ہیں، لیکن آج بھی قرآن پاک کی خطاطی جو ہے نا قلم سے ہو رہی ہے. قلم سے. دنیا بھر میں خطاط قرآن پاک کی کتابت خطاطی کر رہے ہیں. لیکن وہ جو فونٹ بھی ایک وہ
کمپیوٹر میں اب تو سارا کچھ پریس ہو رہا ہے. جی جی وہ کمپیوٹر میں ہے نا, کمپیوٹر ہو رہا ہے, لیکن وہ آپ دیکھیں گے نا وہ اچھا اس میں ایک اور بات ہے, اس میں ایک قباحت ہے. آپ کی کمپنی ہے, آپ کی کمپنی ویل نون ہے ٹھیک ہے. پوری دنیا میں, آپ نے اسی سافٹ ویئر سے اپنا قرآن کمپوز کر لیا. میں ایک بالکل نیو کمر ہوں, میری کوئی جان پہچان نہیں مارکیٹ میں, میں نے قرآن شائع کیا, میں نے بھی وہی فونٹ لگا لیا. آپ کیسے دعویٰ کریں کہ میرا قرآن اچھا ہے؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ تب کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی معروف خطاط سے خطاطی کروائی ہو, تو آپ کہیں گے کہ میرا قرآن خطاطی کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے خطاطی کروائی ہے کام سے خطاط سے, تو جب آپ کمپیوٹر پہ ٹائپ کریں گے تو آپ 70 قرآن کر لیں ایک جیسے ہوں گے, جب آپ لکھوائیں گے تو بہت فرق ہوگا. جس نے مکمل فن خطاطی سیکھا ہوگا وہ آپ کو کام کر کے دے گا, آپ کی طبیعت خوش آ جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ضمن میں بات آ گئی. میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ جو ہے نا انک, جس کو ہم اردو میں روشنائی کہتے ہیں, اس کو سیاہی نہیں کہتے. اچھا. سیاہی اندھیرے کو کہتے ہیں, اچھا. اس کو روشنائی کہتے ہیں. روشنائی, روشنی, یعنی یہ بچپن سے تو ہم یہی سے سیاہی کہہ رہے تھے. روشنائی. اب غور کریں ہاں کہ خطاطی کے لیے یہ سیاہی نہیں ہے, یہ روشنائی ہے. یعنی کتنا تابناک یہ فن ہے. ایسے. اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ کے دامن پر روشنائی لگ گئی ہے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. کیا آپ یعنی اللہ خواب میں آپ کے جو ہے انک لگ گئے, جی جی, تو اس کا مطلب ہے اللہ کا قرب, آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. ماشاء اللہ. اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, شمع شبستان رضا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جب ہم بحثیت مسلمان بات کرنے لگا ہوں کہ کبھی کسی نے قلم پکڑی ہو اور کسی کو گالی لکھ دی ہو. کبھی ہوا؟ نہیں ہوا. دیکھیں پریکٹس ہوگی الب جیم دار ریسین, تو یہ ابجد عربی کے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ نے قسم کھائی, نون والقلم ول, وا کا مطلب عربی میں قسم ہے, یعنی قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھتے ہیں. جب اللہ نے قلم کی قسم کھا لی تو اس کے بعد پھر اس کے تقدس میں, اس کی پاکیزگی میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن گیا ہے کہ جو اس سے لکھا گیا وہ عربی ہے. نہیں, دیکھیں وہ اپنے اپنے خطے کی بات ہے نا. اب آپ ایران میں چلے جائیں, ایران میں اس کو کہتے ہیں خط تعلیق, جس کو ہم اردو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے ادھر نستعلیق. نوری نستعلیق ہمارے تو. ہاں جی, نستعلیق یعنی اردو میں لکھنا, یہ نستعلیق ہے. ٹھیک ہے نا. اب عرب میں چونکہ عربی زبان ہے اور عربی کے 5-6 خط ہیں, جس میں خط ثلث, جس کو خطوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. خط نسخ, جس میں عربی قرآن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آ جائے گا خط رکاع, پھر خط دیوانی, پھر خط کوفی. ٹھیک ہے نا. یہ 4-5 خطوط عربی زبان میں. لیکن ہمارے نستعلیق میں صرف 2 اسلوب ہیں. جو ایران کا ہے اس کو ایرانی نستعلیق کہتے ہیں, اور جو ہمارے پاکستان کا اس کو نستعلیق, اس کو تعلیق, اس کو نستعلیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں اردو کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو لاکھ لاکھ دفعہ جنت عطا فرمائے. حضرت عبد المجید پروین رقم, وہ امن آباد کے رہنے والے تھے, انہوں نے خط فارسی سے نستعلیق فن ایجاد کیا, جو ہمارے خطے کا, جو پاکستان کا قومی خط قرار پایا, جس میں کتابیں لکھی گئیں. اب تو کمپیوٹر آ گیا نا. یعنی آپ نے غور کیا ہوگا کہ 5ویں 6ٹھی کی کتابیں, درسی کتابیں, ان کی کتابت ہوئی تھی, پنجاب ٹیکسٹ بورڈ نے لکھوائی تھی, ان کی باقاعدہ خطاطی ہوئی تھی, تو اس کو خط نستعلیق کہتے ہیں. باقی عربی کے مختلف خط ہیں, ادھر جائیں گے تو ہمیں مختلف خط ملیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ, ان کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو قلم کے ذریعے عزت دو. واہ ماشاء اللہ. میں عربی کا لفظ اس لیے تو رہا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے. اس کا مطلب کہ اپنی اولاد کو قلم کے ذریعے عزت دو. ٹھیک ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ آپ اس علم کا دروازہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس علم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کب کیسا ہو. تو جب آپ
ان کی بات کر رہا ہوں میں، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس کو ایک فضول چیز سمجھ لیا، قلم یہ کیا ہے، قلم یہ کیا ہے، یہ نور ہے، اس سے جو لکھتے ہیں وہ نور ہے. ہو نور. ٹھیک ہے. اچھا، قلم سے وہ ہمیشہ مجھے وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ خط ان کا بہت خوب، عبارت بہت اچھی، اللہ کرے زور قلم اور اور زیادہ. واہ 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 واہ. دیکھیں غالب، جب آپ کے نا شعر آپ کو آپ نے سنایا، اس عمر میں بات کرتا ہوں کہ غالب نے کہا کہ آتے ہیں غیب سے یہ اچھا. مضامین خیال میں، ہوں. غالب سریر خامہ نوائی سروش ہے. دیکھیں بہت غالب کے عالم اس دنیا میں موجود ہیں، انہوں نے غالب کا یہ انداز اس پہ غور نہیں کیا. سریر خامہ یہ کیا ہے، اس پہ کبھی غور نہیں کیا انہوں نے. سریر خامہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سریر خامہ کیا. یہ سریر خامہ، قلم کی آواز، خامہ کہتے ہیں قلم کو، ٹھیک ہو گیا. سریر اس کی آواز. ٹھیک ہے. یعنی جو لکھتے ہوئے آواز آ رہی ہے. جی، جب اس کو ہم دیکھیں گے نا انک کے ساتھ تو پھر اس کی آواز بہت نمایاں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. قلم کی اہمیت کا اندازہ غالب کو کس قدر تھا. یعنی اس نے کہا یہ قلم کی آواز نہیں ہے، نوائے سروش فرشتے کی آواز ہے.